ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کا زیادہ حصہ ہے اور کچھ حصہ جو ہے سورۃ الانفال کا ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں کل تک جو ہم نے پڑھا تھا انبیاء علیہ السلام کے واقعات تھے، اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کیسے انہوں نے دعوت دی اور کیسے جو ہے وہ ان کی قوموں نے نہ مانا تو ان پر عذاب آیا۔ تو اسی سلسلے میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ جاری تھا، تو وہیں سے اس پارے کا آغاز ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لیا جائے اور تقوی اختیار کر لیا جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ زمین سے بھی اور آسمان سے بھی اپنی طرف سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے جو ہے وہ انہوں نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دعوت دی، انہیں جو ہے وہ دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے آگے سے سرکشی کی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ جب انہوں نے معجزات دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ید بیضا اور عصا جو ہے وہ دیکھا، تو انہوں نے پھر مختلف جادوگروں کو بلایا اور ان کے سامنے جو ہے وہ مقابلہ کروایا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو یعنی کہ اس طرح سے ان کی دعوت آگے پھیلی۔ تو بعد میں جو ہے وہ فرعونیوں پر بہت سارے عذاب بھی آئے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّوَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور ٹڈی دل بھیجے اور جوؤں کا اور مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب بھیجا، یہ علیحدہ علیحدہ عذاب آئے۔ لیکن وہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر جو ہے لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرائيل، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا پھر دوبارہ وہ اسی روش پہ رہتے اور انکار کرتے اور تکذیب کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ جو مسلمان تھے، بنی اسرائیلی تھے، ان کو جو ہے وہ فرعونیوں نے بڑی تکلیفیں دی۔ تو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، یہ زمین ساری اللہ تعالیٰ کی، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وارث بنا بھی دیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جو زمین کے مشرق اور مغرب میں سب سے کمزور سمجھے جانے والی قوم تھی، اس کو ہم نے اس زمین کا وارث بنا دیا۔ کس زمین کا؟ اللہ کی بارکنا فیہ، جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ بما صبروا، کیونکہ وہ صبر کرتے تھے۔ تو صبر کا پہلو یہاں سے نکلتا ہے، صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ طرف آتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَعَاتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے وہ وہاں سے فرعونیوں سے نجات پا کے آگے نکلے تو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے نا وہ اپنے بتوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، گرجے وغیرہ میں کہیں، یا وہ جو ان کا معبد ہوتا ہے مندر وغیرہ وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کس طرح کا الہ بنا دو جیسے ان کے الہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے ہی جو ہے وہ جاہل قوم، میں تمہیں جو ہے وہ انہی چیزوں سے تو بچا کے لایا ہوں، ایک اللہ کی بات کرے تم پھر وہی مجھ سے شرک کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اسی طرح کا کچھ واقعہ حدیث میں بھی آتا ہے، سیدنا شعیب طارق رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول، وہ کہتے ہیں ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ہم جا رہے تھے تو رستے کے اندر نا ایک جگہ تھی جس کو جو ہے وہ ایک درخت تھا جس پر کافر جو ہے اپنی تلواریں وغیرہ لٹکاتے تھے برکت کے لیے، اسے ذات انوات کہتے تھے۔
تو ہم نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات نواز بنا دیں، کسی اور درخت کو مقرر کر دیں، ہم اس سے برکت حاصل کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے تو وہی مطالبہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا تھا۔ کہنے کا مطلب جیسے بتوں کی پوجا منع ہے، اسی طرح درختوں کی بھی منع ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے دیگر واقعات یہاں پر مفصل بیان فرمائے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے بچہ بنا لیا، اور وہ سارا واقعہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور وہ واقعہ بھی بیان فرمایا ہے جب جو ہے وہ ایک بستی جو کہ ایک کانت حاضرۃ البحر، ایک سمندر کے کنارے پر تھی، اور وہاں سے وہ مچھلیاں پکڑتی تھی، اور ان کو سبت کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ ان کے اندر 3 گروہ بن گئے، ایک جو ہے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا ان کو روکتا تھا، تیسرا کہتا تھا جتنے کو لگا رہنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو اس برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو پکڑتے تھے مچھلیاں ان کو ہم نے عذاب سے دوچار کر دیا کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم سمجھے کہ ہم ٹھیک ہیں اور دوسروں کو دعوت نہ دیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہونا ہے۔ ہمارا انجام اچھا تب ہی ہو سکتا ہے جب دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت، دوسروں کو برائی سے منع کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پہلے آدم علیہ السلام سے کے وقت یعنی کہ جمع کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو نکالا اور سب کی روحوں سے وہاں عہد لیا، الستُ بربکم، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کے اندر کوئی کافر بھی ہے نا، کوئی غیر مسلم بھی ہے، عیسائی، یہودی، ہندو سے، وہاں اس کی روح نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، یہاں آ کے جو ہے وہ بھول گیا یا شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے ذریعے اس کو پکارو۔ پہنچ کے لگتا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت سے بھلائیاں جمع کر لیتا، فائدے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچتی نہ۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو دونوں جو ہے وہ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر تو ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے گا، یعنی کہ صحیح و سالم بچہ عطا فرمائے گا تو ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ، تو پھر جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کے نظر و نیاز دی تھی اس کی وجہ سے فلاں کو چڑھاوا چڑھایا تھا اس وجہ سے ہو گیا، یعنی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسِهِمْ يَنصُرُونَ، وہ تمہاری مدد کی کیا طاقت رکھتے ہیں، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح اس صورت کے آخر کو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک ادب بیان فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ نماز مجھ پر بھاری ہو گئی، پڑھنا مشکل ہو گیا، آپ میرے پیچھے تو نہیں پڑھتے؟ صحابہ کرام کہا ہم بھی پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، جو صورت آپ پڑھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پڑھا کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو پیچھے، جب امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ جو قرات کر رہا ہو، جو قرآن پڑھ رہا ہو، وہ غور سے سننا ہے صرف، اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس صورت کی آخری آیت میں تلاوت سجدہ بھی ہے، سجدہ تلاوت بھی ہے۔ تو
تو سجدہ تلاوت جب کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين، اور اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھ جاتے ہیں، یہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس طرح بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے، یہ بھاگتا چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے نہیں کیا۔ تو اس کے بعد آگے سورۃ الانفال ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حصے میں جو ہے وہ مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو ہے وہ دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ فرشتے باقاعدہ نازل ہوئے تھے اور فرشتوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ساتھ جنگ بھی کی تھی کافروں کے خلاف نا، کافروں کے بعضوں کو قتل بھی کیا تھا۔ تو یہ دو تین رکوع میں ان کے اس کے واقعات ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے۔ اور پھر اس پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور کافروں کے خلاف لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے یا کفر ہے یا اللہ کے نظام کے خلاف جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، سارے کا سارا قانون اللہ کا نافذ ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز آ جائیں کفر و شرک سے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ منہ پھیریں یا اپنی سرکشی پہ اڑے رہیں تو جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا بھی بے شک مولا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بھی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے دوسرے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔